بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مطالعہ پاکستان جماعت دہم کی لیکچر سیریز کے آج کے لیکچر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عزیز طلباء، آج کا جو عنوان ہے وہ باب نمبر 10 تحفظ نسواں پروٹیکشن آف ویمن سے لیا گیا ہے۔ صنفی حساسیت اور اس کی آگاہی، جینڈر سینسیٹائزیشن اینڈ اٹس اویئرنیس۔ صنف کیا ہے؟ جینڈر۔ صنف سے مراد عورت اور مرد کے وہ کردار ہیں جن کا تعین معاشرہ کہتا ہے۔ جو قدرتی طور پہ ہے اس کو ہم جو ہے وہ قدرتی طور پہ ایک ہے، اور ایک جو انسانی معاشرے کی طرف سے بنایا گیا ہے وہ جینڈر ہے۔ ٹھیک ہے، جینڈر یعنی صنف جو ہے وہ عورت اور مرد کے وہ کردار ہیں جو معاشرہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کیا وہ کریں گے کیا نہیں کریں گے، اور کن وسائل تک عورت مرد رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ صنف کا تعلق معاشرتی تعلقات سے ہے جو عورتوں، مردوں، بچیوں اور بچوں کے مابین سماجی، معاشرتی اور اخلاقی قدروں نے متعین کیے ہیں۔ بعض معاشروں میں یہ سماجی تعلقات زیادہ مضبوط ہیں، جو زیادہ ترقی یافتہ معاشرے میں ہمارے جیسا جو ایک بیکورڈ سوسائٹی یا معاشرہ ہے اس میں یہ تعلقات کمزور ہیں۔ مردوں اور عورتوں کو تعلیم، صحت، ملازمت اور دیگر شعبوں میں جو برابری کے موقع ملتے ہیں وہ ان ترقی یافتہ معاشروں میں ملتے ہیں۔ اس کے برعکس ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہے، جو صنف کی بنیاد پہ جو ہے وہ تفریق کی جاتی ہے مرد اور عورت کے درمیان۔ مرد اور عورت دونوں یکساں طور پر کام کی صلاحیت رکھتے ہیں، مثلا کھانا پکانا، صفائی کرنا اور گاڑی وغیرہ چلانا سب کر سکتے ہیں، عورتیں بھی کر سکتی ہیں، مرد بھی کر سکتے ہیں، اور ایسا ہوتا بھی ہے۔ صنفی کردار کسی معاشرے، کمیونٹی یا دوسرے معاشرتی گروہوں میں سیکھے ہوئے رویے ہوتے ہیں۔ مثلا ہم یہ کہتے ہیں کہ جی لڑکا جو ہے، مثال طور پہ صنفی کردار سازی کیا ہے؟ اس کے مختلف ادارے ہیں جو یہ سکھاتے ہیں کہ عورت اور مرد کیا کریں گے۔ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کو گڑیا نہیں دیتے، ہم اس کو کرکٹ کا بیٹ دیتے ہیں یا کوئی کھلونے والی بندوق دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم اس کو یہ سکھاتے ہیں کہ تم نے یہ سیکھنا ہے۔ اور لڑکی کے معاملے میں ہم اس کو گڑیا دیں گے، کچھ اس طرح کے کھلونے دیں گے کہ جس سے وہ محسوس کرے کہ تمہارے یہ کام ہے۔ لڑکے کو ہم نے کہنا ہے کہ تم نے باہر کام کرنا ہے، لڑکی کو کہنا ہے کہ گھر میں بیٹھ کر تم نے گھرداری کو دیکھنا ہے۔ یہ وہ معاشرے قدرتی طور پہ سیکھ کے نہیں آتی، بلکہ معاشرہ ان کو سکھاتا ہے، اور اگر اس کے برعکس کیا جائے تو معاشرہ برا محسوس کرتا ہے، اور جو کہ اس معاشرے میں انسان نے رہنا ہوتا ہے تو لہٰذا انسان کو نہ چاہتے ہوئے بھی ایسا کرنا پڑتا ہے۔ انسان یہ کہاں سے سیکھتا ہے؟ یہ ایک مختلف ادارے ہیں۔ مثلا اس کا سب سے پہلا ادارہ اس کا گھر ہے، اس کے والدین ہیں، پھر اس کا جو گھر ہے، پھر اس کا محلہ جس سے وہ سیکھتا ہے، پھر اس کے بعد معاشرہ اس کو سکھاتا ہے، پھر اس کے اسکول، تعلیمی ادارے، پھر یہ جو ذرائع ابلاغ ہیں، اخبارات، یہ جو انٹرنیٹ ہے، سوشل میڈیا، پھر ٹی وی، یہ سکھاتے ہیں، پھر جس جگہ وہ کام کرتے ہیں، پھر حکومت سکھاتی ہے۔ یہ سارے ادارے جو ہیں وہ مرد اور عورت کے جو کیا کردار ہیں وہ ادا کریں گے، یہ وہ سکھاتے ہیں۔ صنف کی بنیاد پر سرگرمیاں، معاشی سرگرمیاں اشیاء کی پیداوار اور اس کی خرید و فروخت کی خدمات پر مشتمل ہوتی ہیں جس سے آمدن حاصل ہوتی ہے۔ زرعی شعبے یا فیکٹری میں کام کرنا، ان سرگرمیوں سے حاصل شدہ رقم سے جو ہے وہ روزمرہ کے اخراجات پورے کیے جاتے ہیں۔ صنف کی سماجی ساخت نے یہ سرگرمیاں مردوں پر عائد کی ہیں کہ وہی باہر کام کریں گے، اور عورتیں اس پیداواری کام میں، حالانکہ عورتیں بھی شریک ہیں، جیسے زراعت کے شعبے میں عورت جو ہے وہ بالکل ان کا اہم امپورٹنٹ رول ہے۔ اس کے علاوہ خواتین صحت، تعلیم اور صنعتی شعبوں میں بھی مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں۔ سیاسی سرگرمیاں، سیاسی فیصلہ سازی کے عمل میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ صوبائی اور قومی اسمبلیوں میں خواتین کی شمولیت 33%، 33% جو سیٹیں ہیں وہ تمام صوبائی اسمبلیوں میں اور قومی اسمبلی میں وہ عورتوں کے لیے ہیں۔ سماجی اور ثقافتی سرگرمیاں، مرد و خواتین دونوں اس سرگرمی کا حصہ ہیں، وہ اپنے طور پر اسے نبھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سماجی تعلقات، لوگوں سے ملنا جلنا، شادی بیاہ میں شرکت، کوئی کیا کہتے ہیں بیمار کی عیادت کرنا، کسی فوتگی کی صورت میں تعزیت کرنا، مشکل میں کسی دوسرے کی مدد کرنا، ان تمام کاموں میں عورت مرد مل کے حصہ لیتے ہیں۔ پھر صنفی ترقی کا فروغ، جب قومی اعداد و شمار کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بہت سے شعبوں میں
امتیازی سلوک کیا جاتا ہے عورت مرد کی بنیاد پر، اور مردوں کو زیادہ جو ہے وہ حق دیے جاتے ہیں، عورتوں کو کم حق دیے جاتے ہیں۔ یہاں ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ یکساں منصفانہ اور پائیدار ترقی کے لیے عورت اور مرد کو جو ہے وہ برابری کی بنیاد پر ڈیل کرنا چاہیے، بلکہ بعض جگہ پر ایکویٹی نہ کہ ایکویلٹی، یعنی جس جگہ پہ عورت کی تعداد بہت کم ہے، اگر مردوں سے ان کی تعداد بڑھانی بھی پڑے تو بڑھائیں۔ یہ ایک ایکویٹی ہے، ایک ایکویلٹی ہوتی ہے۔ ایکویلٹی ہوتا ہے برابری کی بنیاد پر، ایکویٹی ہوتا ہے کہ اگر تھوڑا بڑھ بھی جائے تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں۔ خواتین معاشرے کے ہر شعبے میں اہم اور فعال سرگرمیاں سر انجام دے رہی ہیں۔ خواتین بطور پائلٹ، اساتذہ، نرسز، انجینئرز ہر شعبے میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ پاکستان میں بھی چند نمایاں خواتین کا تذکرہ ضروری ہے۔ یہ کچھ خواتین ہیں جنہوں نے پاکستان کی تاریخ میں بہت نمایاں جو ہے وہ اپنا مقام پیدا کیا ہے، جس میں محترمہ فاطمہ جناح تھی، جن کو کہ محترمہ فاطمہ جناح جو ہماری قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بہن تھیں۔ اس کے علاوہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو پاکستان کی پہلی مسلم وزیر اعظم تھی، بلکہ پوری دنیا کی پہلی مسلم وزیر اعظم تھیں۔ عرفہ کریم جو پاکستان کی کم عمر ترین مائکروسافٹ سرٹیفائڈ پروفیشنل تھیں۔ ملالہ یوسفزئی دنیا کی کم عمر جو ہے وہ نوبل انعام یافتہ ہیں۔ شہناز لغاری پہلی پائلٹ خاتون ہے۔ مریم مختار پاکستان کی پہلی شہید فائٹر جیٹ اڑانے والی پائلٹ تھی۔ اسلام اور صنف۔ اسلام کیسے دیکھتا ہے اس مرد اور عورت کے رشتے کو؟ اسلام جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ عورت اور مرد جو ہے وہ شادی کے سلسلے میں فیصلہ کن اختیار کے مالک ہیں یا نہیں۔ عموماً مردوں کو اس اختیار حاصل ہے، لیکن عورتوں کے اختیار پر کئی طرح کی پابندیاں لگائی جاتی ہیں۔ بظاہر اس ضمن میں سب سے اچھی صورتحال یہ ہے کہ رشتہ ہونے کے سے پہلے مرد اور عورت کے خاندان کے سب افراد اس رشتے سے مطمئن ہوں، پھر اس کے بعد لڑکی سے بھی پوچھا جائے اور لڑکے سے بھی پوچھا جائے۔ رسول اللہ نکاح کے معاملے میں اس بات کے قائل تھے کہ لڑکی سے بھی پوچھا جائے جس کی شادی ہونی ہے، اس سے بھی پوچھا جائے کہ کیا وہ اس رشتے سے پوری طرح جو ہے وہ رضامند ہے یا نہیں۔ وہی دونوں اکٹھے زندگی گزارتے ہیں، لہٰذا انہی کو ہی فیصلہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ یہ لازم ہے کہ معاہدے کی انجام دہی میں دونوں کو تسلیم کیا جائے۔ خلا اور طلاق۔ اس میں خلا اور طلاق پسندیدہ عمل اسلام میں نہیں ہے، تاہم مجبوری کی حالت میں اسلام نے مرد کو حق دیا ہے کہ وہ طلاق دے، اور عورت کو یہ کہا ہے کہ وہ خلا لے لے۔ تشدد سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص پر جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ اس کو جسمانی طور پر نقصان پہنچانا یا ذہنی ان پہ دباؤ مسلط کرنا۔ اور جب ہم نسوانی تشدد کی بات کرتے ہیں تو اس میں عورت پر جو ہے وہ اور اس طرح تشدد کرنا جس کے اس کے ذہنی، جسمانی اور تولیدی مراحل کو جو ہے وہ نقصان پہنچے۔ تو یہ تھا جی آپ کا عنوان آج کا۔ امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ لگ گیا ہوگا۔ جو آپ نے ہوم اسائنمنٹ ہے وہ یہ 2 مختصر سوال آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہے ہوں گے۔ صنف کی تعریف بیان کریں، تشدد سے کیا مراد ہے، یہ آپ نے یاد کر لینے ہیں، کاپی پہ لکھ بھی لینے ہیں، پیچھے سے اس کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو اچھے سے سمجھ لگ گیا ہوگا۔ اگلے لیکچر کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔